السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، محرم الحرام کے مہینے میں بہت سی جگہوں پر تعزیے بنوائے جاتے ہیں اور ماتم منایا جاتا ہے، اور پھر 10ویں محرم کو وہ تعزیے اٹھوائے جاتے ہیں، اس کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ تو شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ چیز دین کا حصہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے کام کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا ہماری شریعت ہمیں اس طرح کے تماشے کرنے کی اور ماتم منانے کی اجازت دیتی ہے؟ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اسے سمجھنا بڑا ہی آسان ہے کہ تعزیے بنوانے کا حکم کیا ہے اور ماتم منوانے کا حکم کیا ہے۔ اس لیے کہ تعزیے کے اندر جو اعمال، جو افعال ہوتے ہیں، اگر کوئی عقل مند شخص اس کے اوپر خود غور کرے کہ یہ جو اعمال و افعال یہ تعزیے کے جلوس میں ہو رہے ہیں، تعزیے بنوانے میں ہو رہے ہیں، کیا شریعت میں ان اعمال کی گنجائش ہے؟ اس لیے کہ تعزیے میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک نقلی قبر بناتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، اور پھر عوام جو ہوتی ہیں، بھولی بھالی عوام، اس کے سامنے آ کر سجدہ کرتے ہیں، اپنی منتیں مانگتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر تو ایسی چیزیں مشہور ہوتی ہیں کہ فلاں گاؤں کے تعزیے کے سامنے جو منت مانگی جائے وہ منت پوری ہو جائیں گی، اور لوگ جا کر باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو آپ خود بتائیے اور خود سوچئے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے؟ کیا اس طرح نقلی قبر بنانا اور اسے ثواب کی چیز سمجھنا اور اسے لے کر اس کا جلوس نکالنا، کہ شریعت میں ایسی چیزوں کی گنجائش ہے؟ میرے عزیز اور دوستو، دراصل یہ جو چیزیں ہیں یہ روافض سے ہمارے سنی مسلمانوں میں آ گئی ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں جو کمزور مسلمان ہیں یا جو مسلمان دین سے دور ہیں، ایسے لوگ ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اسے دین کا حصہ سمجھ کر اسے کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ ماتم مناتے ہیں جس کے اندر وہ اپنے جسموں کو زخمی کرتے ہیں اور یا حسین کہہ کر گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے حضرت حسین، اس وقت ہم نہیں تھے ورنہ ہم آپ کو شہادت سے بچا لیتے۔ نعوذ باللہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، شہادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر ماتم منایا جائے۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا یہ ظلم تھا، لیکن اللہ رب العزت اس ظلم کا اور اس شہادت کا بدلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور عطا کریں، اور اس ظلم کا بدلہ انہیں آخرت میں ضرور دلوائیں گے، اور یہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، یقیناً ان کی شہادت یہ آخرت میں ان کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گی۔ تو اس کے اوپر ماتم منانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کے پنوں کو دیکھ لیں تو کوئی سال کا کوئی مہینہ، کوئی دن ایسا نہیں نکلے گا جس میں کسی اسلام کے جیالے نے، کسی اسلام کے ہیرو نے اپنی جان کا نذرانہ اس اسلام کے خاطر پیش نہ کیا۔ تو کیا پھر سال کے ہر دن ہم ماتم منانے میں گزار دیں گے؟ اور کیا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شہادتیں نہیں ہوئیں؟ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کے یوم شہادت پر ماتم منانے کا حکم دیا؟ کیا غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم منانے کا حکم دیا؟ تو میرے عزیز اور دوستو، اس طرح ماتم منانا، تعزیے نکالنا یہ شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور تعزیے بنوانے میں اور اس کا جلوس نکلوانے میں بعض مرتبہ تو ایسی کبھی صورتیں اور ایسی بدعتیں لوگ کر جاتے ہیں، ایسے اعمال و افعال کر جاتے ہیں جو شرک کے قریب پہنچ جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ وہ شرک کر دیتے ہیں کہ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل بھی اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تعزیے بنوا کر اسے نکالے جائیں، اس کی کوئی گنجائش شریعت مطہرہ میں نہیں ہے، اس سے مکمل بچنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ الحمدللہ اس سے بچتے بھی ہیں، لیکن ہوتا یوں ہے کہ معاشرے میں جو چند لوگ ہوتے ہیں جو ہر سال اس طرح کے تعزیے بنوا کر اس کا جلوس نکالتے ہیں، تو دوسرے بہت سے لوگ ان تعزیے کو دیکھنے کے لیے رستوں کے کنارے، سڑکوں کے کنارے آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ دل سے اس کے اوپر راضی نہیں ہوتے، لیکن بس دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح تعزیہ نکل رہا ہے، کس طرح یہ جلوس نکل رہا ہے، کتنی بھیڑ جمع ہے، کیسے ڈھول بج رہے ہیں اور کیسے تاشے بج رہے ہیں۔
تو لوگ وہاں پر آ کر جمع ہو جاتے. تو یاد رکھیے کہ چونکہ یہ چیز گناہ ہے، اس لیے اس کو دیکھنے کے لیے کسی جگہ کا سفر کرنا اور سڑکوں پر جا کر اسے دیکھنا، یہ چیز بھی ثواب کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ چیز بھی گناہ کی چیز ہے. اس لیے اگر کسی سڑک سے تعزیہ جا رہا ہے تو ہم اس سے اعراض کریں، وہاں سے ہٹ جاویں اور اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے اس بات کا ثبوت دے کہ ہم اس چیز سے راضی نہیں ہیں. اس لیے کہ بہت سے دیندار قسم کے لوگ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں تعزیے دیکھنے کے لیے دور دور تک جاتے ہیں کہ فلاں گاؤں کا تعزیہ بہت بڑا ہوتا ہے، فلاں شہر کا تعزیہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون نہ کرو. تو یہ ہمارا اسلام اور ہماری شریعت ہم سے یہ کہتی ہیں. اس لیے اس مہینے میں خصوصی طور پر ایسے اعمال و افعال سے دور رہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اور بدعات اور خرافات سے خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اور اپنے معاشرے اور سماج کو بھی بچائیں. اور یہ محرم کا مہینہ، یہ جو عظمت اور احترام والا مہینہ ہے، اس مہینے میں خوب عبادت کرے اور عمومی طور پر خوب روزے رکھے. 10ویں محرم کا خصوصی طور پر روزہ رکھیں، 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کا یا 11ویں کا روزہ بھی رکھ لیں تو بہتر ہیں. اور 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے، خرچ کرنے میں، کھلانے پلانے میں، اسی طرح دیگر چیزوں میں، تاکہ سال بھر بھی ہمارے رزق میں برکت رہ سکے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق میں پورے سال برکت عطا فرماتے ہیں، وسعت فرماتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کر شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.